زبان عربی نہیں ہے لیکن دل تو عربی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں قاری مختار، آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں جس کا نام ہے تعلیمات اولیاء۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے شاید آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یا حبیب فارسی، دونوں آپ کے نام تھے۔ فارس میں آپ پیدا ہوئے، یعنی ایران میں آپ پیدا ہوئے تھے اور ایران میں ہی بڑے ہو گئی۔ شروعات میں آپ بہت زیادہ امیر تھے، آپ لوگوں کو پیسے دیتے تھے ادھار اور اس سے سود لیتے تھے، وہ رقم بھی واپس پھر لیتے تھے اور الٹا سود بھی۔ مان لیجئے کسی کو اگر 10,000 دے دیا اسے 12,000 واپس لیتے تھے، تو اسی سود کے پیسے پر آپ کا گھر چلتا تھا، اسی میں آپ بڑے ہو گئے، کافی مالدار تھے آپ، کافی دولت مند تھے آپ پہلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جیسے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اس انسان کو جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اسی کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت دینا پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا جان تھے، بہت سالوں تک آپ کی خدمت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت تقدیر میں نہیں رکھی تھی تو ہدایت نہیں ملی، یعنی ایمان کی نور سے وہ سرفراز نہیں ہو پائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ ایک قرض دار کے یہاں گئے، ان سے پیسے مانگے، تو وہاں اس کی بیوی تھی۔ اس بیوی نے کہا کہ نہ ہی میرے شوہر یہاں پہ ہیں اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، میں نے ایک بھیڑ ذبح کیا تھا، گوشت تو سارا ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف ایک سر بچا ہوا ہے اس کا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سر لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ سر لایا، سود میں جس کو ہم کہیں گے ایک قسم کی کمیشن وصول کی اس سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک عجیب و غریب کام کرتے تھے، وہ یہ کہ جب کسی مقروض کے پاس جاتے تھے قرض لینے کے تقاضے سے جب جاتے تھے، اگر وہ نہیں دیتا تھا تو آپ اور اس میں سود کے پیسے جرمانے کے طور پر ایڈ کرتے تھے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا۔ اگر کسی نے 20,000 لیے ہوتے تھے تو آپ علیہ رحمہ وہاں جاتے تھے، تو جو وہاں جانا آپ کا ہوتا تھا اگر نہیں پیسے دیتے تھے تو 20,200 کر دیتے تھے، 200 اور جرمانہ، ایک سود کے پیسے بھی اور الٹا جرمانہ بھی، اگر وہ وقت پر پیسے نہیں لوٹاتے تھے یا آپ کے جانے پر نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال جب واپس آئے وہ سر لے کر، اس بھیڑ کا سر لے کر جب واپس آئے تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اب کیا پکائیں گے، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا، وہ سر دے دیا، کہا یہ لے لو سر، اسی کو پکانا ہے، یہ میں سود میں لایا ہوں، اور کیا کام کریں گے کہ میں ابھی لاتا ہوں، لکڑی کا انتظام کرتا ہوں اور آٹے کا کہیں سے انتظام کرتا ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ اسی دوران کیا ہوا کہ جب انہوں نے کھانا وغیرہ تیار کیا اس کی بیوی نے، تو اب کھانے کی باری آ گئی تھی، ایک سائل آ گیا، دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا، کہا دیکھو بھائی، اگر ہم آپ کو کچھ دے دیتے ہیں تو آپ تو اس سے امیر نہیں ہو جاؤ گے نا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ اب جب یہ سائل چلا گیا تو کھانا جیسی تیار ہوا، اب کھانے کی باری آ گئی تھی، دیکھا کہ جو ہنڈیا تھی جس میں پکا ہوا تھا کھانا، جو برتن تھا، سارے میں خون ہی خون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ تو بیوی کو کافی غصہ آ گیا اور اس نے بہت ڈانٹا، کہا آپ کی کنجوسی کی وجہ سے آپ نے سائل کو بھی کچھ نہیں دیا، اس ہانڈیا کا جو میں نے پکائی تھی اس کا یہ حال ہو گیا، کاش اگر آپ کنجوسی نہ کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا۔
اس واقعے کا آپ کی مبارک زندگی پر ایسا اثر ہوا کہ آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی سے بھی سود کے پیسے نہیں لوں گا اور یہ غلط کام چھوڑ رہا ہوں، میں آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور اسی وقت نکلے اور فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر توبہ کی۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جب جا رہے تھے تو ایک اور واقعہ پیش آیا کہ کچھ لڑکے ایک جگہ کھیل رہے تھے، تو اس میں سے ایک لڑکے نے کہا باقی لڑکوں سے کہ بھائی سائیڈ میں ہو جاؤ، یہاں سے حبیب آ رہا ہے، کیونکہ وہ کس کے لیے مشہور تھے؟ سودی کاروبار کے لیے مشہور تھے نا، اور لوگوں سے سود دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ بہت سارے بیچارے مجبور ہوتے ہیں پیسے لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں سود، انٹرسٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں دینے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے ہیں، یاد رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ تو پیسے اس کو واپس دیتے ہوں گے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، وٹ ایور جو ٹائم رکھا ہوگا، لیکن اس آدمی کو آپ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں بات ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلی بات ہے وہ ہے درد دل۔ اب جب انسانیت ہی انسان میں ختم ہو جائے، درد دل ہی نہ رہے، تو پھر ہم کس قسم کے انسان ہیں؟ پھر تو حیوان ہو گئے نا۔ تو جو لڑکوں نے جب ان کو دیکھا، بولا باقی لڑکوں کو، بولا بھائی سائیڈ میں ہو جاؤ، یہاں سے حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں سے جو گرد اٹھے گی، جو سودی کاروبار کی گرد، اس کی وجہ سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ اللہ، اس بات کا بھی اور اثر ہو گیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، علامہ تھے وقت کے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں انہوں نے تربیت پائی تھی بچپن میں، تو انہوں نے ایسی نصیحت کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے، جتنے ڈاکومنٹس لوگوں کے بند رکھے تھے گروی، اعلان کر دیا کہ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ لے جاؤ واپس۔ وہ کاغذات واپس دے دیے، بہت ساروں کو قرض معاف کر دیا، بلکہ اکثر کو معاف کر دیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے، اور ایک جگہ ساحل فرات، دریائے فرات کے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائے، میاں بیوی دونوں وہاں پر بسنے لگے۔ وہاں سے آپ اور آپ کی بیوی دونوں دن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم سیکھنے جاتے تھے، دین سیکھنے جاتے تھے، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ مزدوری کرنے کے لیے، کچھ لے آؤ کھانے کے لیے۔ تو آپ اٹھے اور نکلے اور دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ شام کو بیوی نے کہا کہ بھائی کچھ لائے ہو کھانے کے لیے؟ تو جواب دیا کہ میں جس کی مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، 10 دن کے بعد آپ کو میں اچھی خاصی مزدوری دے دوں گا۔ تو 10 دن جب گزر گئے تو 10 دن گزرنے کے بعد بیوی نے کہا کہ بھائی گھر میں تو اب بالکل بھی کچھ نہیں ہے، کچھ تو لاؤ کھانے کے لیے۔ تو راستے میں سوچ رہے تھے کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا، تو میں نے تو اس کو بولا تھا کہ 10 دن کے بعد لاؤں گا، مزدوری مل جائے گی 10 دن کے بعد۔ تو بہرحال جب گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو دیکھا کہ گھر سے کھانے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اندر داخل ہو گئے تو بیوی سے کہا کہ کھانا تیار ہے؟ اس نے بولا ہاں، کوئی صاحب آ گئے تھے، انہوں نے ایک بکری ذبح کر کے لائی تھی، آٹا لایا تھا اور کھانے کی چیزیں لائی تھی، اور 300 درہم نقدی بھی دے کر چلے گئے ہیں۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر اس کا اور بھی زیادہ اثر ہو گیا، اور اتنا زیادہ اثر ہوا، کہا 10 دن میں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اور اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا۔ اب جان لیجئے اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری عمر ہی صرف کر دوں اس کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کتنا مجھے نوازے گا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور درجات
بلند ہوتے گئے، ان کو یہ مراتب ملتے گئے۔ ایک مرتبہ بصرہ میں، جب اب بصرہ میں چونکہ اب شفٹ ہو گئے تھے بصرہ، تو بصرہ میں ہی اب رہتے تھے، تو بصرہ کے چوراہے پر انہوں نے ایک مکان بنایا ہوا تھا بعد میں، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کپڑے چوراہے پر رکھے تھے، چوراہا کہتے ہیں جہاں سے 4 راستے ہوں، اور خود کہیں چلے گئے تھے نہانے کے لیے، تو وہاں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے پہچانا یہ تو حبیب اجمی کے کپڑے ہیں، تو وہ وہیں پر رکے کہ شاید حبیب اجمی کہیں چلا گیا، ہو سکتا ہے کوئی کپڑے یہاں سے چوری لے جائے۔ تو جب واپس آ گئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، حبیب تم نے یہیں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی لے جاتا تو انہوں نے کہا، واپس جواب دیا کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رب ہے جس نے آپ کو ان کپڑوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چلے گئے۔ اب گھر میں چونکہ کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، کچھ تھوڑا بہت تھا، ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی اور نمک تھا، وہی سامنے رکھ دے گا، حضرت یہی اویلیبل ہے، آپ کھا لیجیے، اب ان کے استاد تھے، ان کے پیر تھے۔ تو اب جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا سٹارٹ کیا تو ایک سائل آ گیا، انہوں نے وہی روٹی اٹھا کے اس سائل کو دے دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میں شائستگی تو بہت زیادہ ہے لیکن علم کی کمی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اسی دوران کوئی اور دروازے پر آیا، اس نے ڈھیر سارا کھانا لایا، روٹیاں لائی، گوشت پکا ہوا لایا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ گوشت رکھ دیا، وہ روٹیاں رکھ دی، اور خود بھی بیٹھ گئے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب کھانا وغیرہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن بصری سے فرمایا، کہا آپ کا شمار بڑے بڑے نیک لوگوں میں تو ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ حاصل ہو جاتا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کو ایسا کچھ بتایا، نہیں، یہ کچھ اولیاء اللہ جو ہوتے تھے وہ ایک قسم کے جلالی ٹائپ کے ہوتے تھے، تو وہ اسی حساب سے باتیں بھی کرتے تھے اور کرامات بھی اسی حساب کی دکھاتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو بہت اونچا تھا، اب ظاہر سی بات ہے جس کے استاد حسن بصری ہوں، حبیب اجمی جیسا شاگرد اتنا بڑا ولی، تو ظاہر سی بات ہے استاد کیسا ہوگا، وہ کتنا قابل ہوگا۔ بصرہ میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، لوگ بالکل فاقے مرنے لگے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرض لے لیا اور اس سے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور ایک دراہم کا ایک تھیلا سرہانے کے نیچے رکھا تھا، جو بھی لوگ آتے تھے، سائل آتے تھے، ان میں سے پیسے نکال کر ان کو دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسے ہی یقین کرو گے جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی معدہ نکلتے ہیں، خالی سٹامک نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں، فرمایا اگر تم بھی ان پرندوں کی طرح اللہ کی ذات پر یقین کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ رزق کے معاملے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز قائم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اہل و عیال کو نماز کا حکم دے دو، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، اور فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ اور ایک مشہور بات ہے کہ جس اللہ نے منہ دے دیا وہی اللہ رزق بھی دے دیتا ہے۔ انسان کو تو کوشش کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے تب تک جب تک وہ کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن کوشش کے بعد بھی لوگ ناکام تو ہو جاتے ہیں نا۔ اب کوشش کے بعد یقین ہونا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ میں نے کوشش کی، اللہ مجھے نوازے گا، جیسے ان اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی کو حبیب اجمی کیوں کہا جاتا تھا؟ چونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے، تو مدر ٹنگ جو آپ کی تھی وہ تھی فارسی، تو عرب
जितने भी अरब के बगैर जितने भी लोग हैं, अरब उनको अजमी कहते हैं, यानी जिनकी मदर लैंग्वेज है वो अरबिक नहीं है, वो उनको अजमी लोग कहते हैं। तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जब वो कुरान पढ़ते थे तो कुरान पढ़ने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी, मखारिज जिसको हम कहते हैं उतने साफ तरीके से अदा नहीं होते थे, उस वजह से भी लोग उनको अजमी। अब चलिए उनके फरमूदात के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि मुहद्दिस रह चुके हैं, इरशादात हैं उनके, लेकिन मैं दो तीन बातें उनकी, दो तीन अक़वाल मुबारक उनकी आपके सामने पेश करूँगा। किसी ने आपसे सवाल किया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, कि आपको ये दर्जात कैसे मिले, इतनी बुलंदी पर आप कैसे पहुँच गए। तो जो जवाब उन्होंने दिया था ना, अगर आप इसको दिल के कानों से सुनेंगे ना और इस पर थोड़ा सा गौर आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुमकिन है हमारी ज़िंदगी बदल जाएं, और अगर इस बात पर हमने अमल कर दिया तो पक्के मोमिन बन जाएंगे। तो उन्होंने वापस जवाब दिया कि दिल की स्याही धोता हूँ, दिल की स्याही धोता हूँ। अब ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दिल की स्याही मतलब दिल में जो कालापन है उसको धोता हूँ। अब ये कालापन मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, गुनाहों की वजह से, हसद, बुग़्ज़, कीना, इन तमाम चीज़ों से उन्होंने अपने दिल को पाक और साफ रखा था। किसी ने कहा कि आप कुरान कैसे समझते हैं, आप तो अरबी नहीं हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो कुरान की ट्रांसलेशन नहीं थी ना, जैसे आजकल हमारे पास हैं। उस वक़्त तो बस सीना बसीना इल्म शिफ्ट हुआ करता था, उस्तादों के पास जाते थे, दूर दूर हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके जाया करते थे कुरान की मीनिंग समझने के लिए। आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप तो अरबी नहीं, आप तो फ़ारसी हैं, अजमी हैं, आप तो कुरान कैसे समझते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फरमाया, ज़बान अरबी नहीं है लेकिन दिल तो अरबी है। अल्लाह अकबर।